نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت کے لمحات میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نوجوان کے پاس ان آخری گھڑیوں میں پہنچے جب وہ مرنے کے قریب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، کہو اس وقت تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے؟ نوجوان نے کہا، خدا گواہ ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مجھے اس سے رحم کی بھی امید ہے اور میں اپنے گناہوں سے بھی لرز رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کے ان لمحات میں خدا سے رحم کی امید اور گناہوں کا خوف، یہ دو کیفیتیں جس دل میں جمع ہوں، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ ضرور وہ کچھ عطا فرمائے گا جس کا وہ امیدوار ہے، اور ضرور اس عذاب سے بچائے گا جس سے وہ ڈر رہا ہے۔ اس حدیث سے ایک تو یہ سبق ملتا ہے کہ بیمار کی عیادت اور میت کی تعزیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور اسی جذبے کے ساتھ اس سنت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور اپنے ساتھیوں کے سلسلے میں سب سے زیادہ جس بات کی فکر رہتی تھی وہ صرف یہ تھی کہ کسی طرح ان کی آخرت سدھر جائے اور یہ حسن انجام سے دوچار ہوں۔ اس کا تقاضا ہے کہ ہم بھی اپنے ساتھیوں کی آخرت بنانے کی فکر سب سے زیادہ رکھیں، اور یہ بات ذہن نشین رہے کہ کسی ساتھی کے ساتھ جو سب سے بڑی خیر خواہی ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کو آخرت کی کامرانی کی طرف برابر متوجہ کرتے رہیں اور اس فکر سے کبھی غافل نہ ہوں۔ تیسری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس دل کیفیت پر فلاح اور نجات کی بشارت دی ہے، یعنی خدا سے رحم کی امید، عذاب کا خوف، اس کیفیت کا برابر جائزہ لیتے رہیں۔ ایمان کی یہ علامت یہی ہے، اور یقیناً وہ شخص کامیاب ہے جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، اگر محشر میں یہ اعلان کیا جائے کہ ایک شخص کے سوا سب بخش دیے گئے تو مجھے یہ خوف ہوگا کہ شاید یہ شخص میں ہی ہوں، اور اگر یہ اعلان ہو کہ ایک کے سوا سب پر خدا غضبناک ہے تو مجھے امید ہوگی کہ یہ شخص میں ہی ہوں۔ دراصل ایمان امید اور خوف کی اسی کیفیت کا نام ہے، اور موت کے لمحات میں یہ کیفیت جس بندے کو حاصل ہے وہ واقعی ہی خوش نصیب ہے۔ خدا اس کی امید کو بھی پورا کرے گا اور اس عذاب سے بھی بچائے گا جس سے وہ ڈر رہا ہے۔ لیکن یہ کیفیت اسی دل میں پیدا ہو سکتی ہے جو اسے پیدا کرنے اور باقی رکھنے کی فکر سے غافل نہ ہو۔ موت کسی بھی لمحے آ سکتی ہے۔ موت کے لمحات میں اگر آپ اس کیفیت کے آرزومند ہیں تو فکر کیجئے کہ ہر وقت قلب میں یہ کیفیت تازہ رہے اور کسی وقت بھی آپ اس سے غافل نہ ہوں۔ خدا آپ کو ہرگز مایوس نہیں کرے گا اگر آپ برابر اس فکر میں لگے رہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی موت سے 3 دن پہلے وصیت فرمائی، دیکھو تم میں سے ہر ایک کو اس حالت میں موت آئے کہ وہ خدا سے خوش گمان ہو۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی۔ رضینا باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔